السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دعاؤں کو قبول فرما لے اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے عزیز، دنیا میں محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو تو سکون سے بھر دیتا ہے یا پھر بے چین کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے اصلی سکون اسی محبت میں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جس کا مقصد نکاح ہو، یعنی کہ نکاح کرنا ہو۔ میرے عزیز، آج کی یہ 10 منٹ کی ویڈیو ان سبھی بھائی بہنوں کے لیے ہے جو کسی سے جائز حلال محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حلال محبت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں بات کرنا حرام ہے، ہاں ہم اسے نکاح کا پیغام بھیجیں اور نکاح کریں، پھر وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے اور اسے اپنا جیون میں اپنا لیں، یعنی اپنانا چاہتے ہیں یا نکاح میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نکاح کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بے حد اثردار اور روحانی ہے۔ ہاں میرے عزیز، یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں جاننا بے حد ضروری ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز، کچھ شرائط ہوتی ہیں جو ہمیں وظیفے کے لیے کرنا ہوتی ہیں، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اگر ہم شرائط پر پورا اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے وظیفے کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرا عزیز، نمبر 1، نماز کی پابندی۔ بنا نماز کے وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں اور بنا نماز کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیز، جائز مقصد یا عمل صرف نکاح کی نیت سے کریں، یعنی اگر آپ کو نکاح ہی کرنا تبھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کا گھر توڑنے کے لیے اس کا استعمال حرام ہے۔ ہاں میرے عزیز، کسی کو ہمیں نقصان پہنچانا تو اس کا عمل کرنا حرام ہے۔ پاکیزہ کمائی یعنی ارننگ، آپ کا کھانا اور کمائی حلال ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، اگر حرام کھاتے ہیں ہماری دعاؤں کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے اعمالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پورا بھروسہ دل میں ہو، ٹھیک ہے، شک و شبہ نہ ہو۔ اللہ پر پورا بھروسہ یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز، میں آپ کو بتاتا چلوں وظیفے کے بارے میں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب سو رہے ہوں یا سناٹا یعنی شانت جگہ ہو پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رکھیے کوئی آپ کو چھیڑے نہ ٹوکے، یعنی آپ کو کوئی آواز نہ دے اور یہ نہ کہے کیا کر رہے ہو، اس طرح سے کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ ایسی جگہ بیٹھنا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے، اس کو اپنے دل و مقصد میں بیٹھنا ہے۔ اچھا، عشاء کی نماز کے بعد ہر حاجت سے فارغ ہو کے بیٹھنا ہے۔ میرے عزیز، جب بیٹھیں گے تو اس کا تصور یعنی ذہن میں ہونا چاہیے اپنے محبوب کا۔ شروعات میں پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 11 بار شروع میں پڑھنا ہے۔ پھر میرے عزیز، اس کے بعد اللہ کے 2 نام بہت ہی برکت والے، ان کا ورد کرنا ہے 313 مرتبہ، یعنی 313 بار۔ ایک تسبیح لے لینی ہے جس پہ ہمیں گننا ہے، ٹھیک ہے۔ دھیان رکھیے گنتی میں غلطی نہ ہو، یعنی کہ آگے پیچھے نہ ہو، یعنی 313 بار ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنا یہ ہے یا ودودو یا لطیفو، یا ودودو یا لطیفو، یعنی دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا ہے، یا ودودو یا لطیفو، دونوں پر ایک ہی تسبیح گرانی دونوں ناموں پر۔ اور میرے عزیز، پھر اس کے بعد میں اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے اس مقصد سے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے عزیز، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ یہ 313 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ وہی درود ابراہیم پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
الرحیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز، اب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اے اللہ اگر فلاں بن فلاں یعنی اس کا نام لیں اور یہ کہیں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، تو اس کے دل میں میرے لیے جائز محبت پیدا کر دے، میرے نکاح کے اسباب راستہ بنا دے اور ہمارے نکاح کے راستے آسان کر دے۔ میرے عزیز، اس طرح سے دعا کرنی۔ اگر آپ رو نہیں سکتے، گڑ گڑا نہیں سکتے، تو رونے جیسی شکل بنا لیں۔ میرے عزیز، اللہ رونے کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دن بھر بھی جب بھی آپ چلتے پھرتے رہیں تو آپ یہ ورد کرتے رہیں، یا ودودو یا لطیفو، اس کا ورد رکھیں، مگر عشاء کی نماز کے بعد ضرور ہی کرنا ہے۔ اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، یعنی اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہ نام اللہ کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہیں۔ ہاں میرے عزیز، روحانی چابی کی طرح کام کرتی ہے، اسے آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی گنتی طے نہیں، دن بھر میں جتنی چاہیں بار پڑھ لیں، مگر عشاء کی نماز کے بعد 313 بار ہی پڑھنا ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک کریں۔ اگر اس 21 دن میں کامیابی نہ ملے تو اسے 41 دن تک جاری رکھیں۔ یاد رکھیے، اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے پسند ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ دعا میں یہ ضرور کہیں کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی کر۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں اچھی لگی ہو، آپ کو پسند آئی ہو، تو اسے لائک اور شیئر کمنٹ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے آپ کے جائز مقصد میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔